میرا بیٹا کالج میں پڑھتا تھا، وہ یونیورسٹی سے نکلا، نماز کا وقت تھا، نماز پڑھنے وہ چلے گیا. جس وقت اس نے نماز پڑھی تو وہ ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا نمازی، اس کو کہتا ہے کہ تمہاری نماز تو نہیں ہوئی. اس نے کہا کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ ہر مسجد میں جا کے نماز پڑھو. تو آپ نے دیکھا، کہتا ہے کہ تمہاری تو نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا کیوں؟ کہ تمہاری تو جیکٹ کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے اتنا سخت مجھے غصہ آیا، دل میرا کہتا تھا کہ اس کے منہ پہ میں تھپڑ ماری کہ تم شکر نہیں کرتے کہ ہمارے نوجوان مسجدوں میں آ رہے ہیں اور تم ان کو اور مسجدوں میں سے دھکے دے کے باہر نکالتے ہو. اسی طرح میرا دوسرا بیٹا چھوٹے والا، اس کا کلب فٹ ہوتا ہے کہ وہ جب پیدا ہوا نا تھوڑا اس کا پیر یوں ٹیڑھا تھا. وہ بھی اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے چلے گیا، اتحیات پڑھتا تھا تو وہ پاؤں تو اس کا کیونکہ خراب تھا، اب تو خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے سرجری کے بعد، تو وہ کیونکہ پاؤں اس طرح سے یوں کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اتحیات. تو وہ جب نماز اس نے پڑھی تو ساتھ والا کہتا ہے تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے کہا کیوں؟ سنیوں کی مسجد تھی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ تم تو اتحیات پہ ٹھیک بیٹھنا بھی تمہیں نہیں آتا. کہتا ہے میں نے کہا جناب مسلمان صاحب آپ اپنی نماز پڑھ رہے تھے کہ میرے پاؤں دیکھ رہے تھے؟ تو آپ نے دیکھا کہ آپ جس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہیں، سر اونچا کر کے کہیں کہ میں احمدی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آپ کو، قرآن شریف کی آیت ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو. کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھتے تو لیٹ کے پڑھو. سفر میں چلتے چلتے پڑھو، گھوڑے پہ بیٹھے ہو، گاڑی پہ بیٹھے ہو، کعبہ اگر نہیں پتا تو نماز پڑھو. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں کعبے میں نہیں رہتا، کہتا ہے جدھر تم مجھے میری طرف توجہ کرو گے میں تو ادھر ہوں. تو آپ دیکھیں آپ اسلام کی یہ جو اس طرح کی خوبیاں، پھر اس کے بعد اسلام کی اور بات یہ بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے ساتھ پھیلا. آپ ان کو یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی فوج نہیں تھی. وہ جس وقت ان کو حکم ملا کہ اسلام پھیلاؤ تو ان کے پاس کون سے ہاتھی گھوڑے اور بندوقیں اور تلواریں تھیں کہ انہوں نے کاٹ کاٹ کے عربوں کو مسلمان بنایا. مکے میں 13 سال تک حضور پاک کے ساتھ وہ ظلم ہوئے کہ جو آج تک دنیا میں کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ 13 سال کے اندر آپ کو پتہ ہے کتنے مسلمان ہوئے تھے؟ صرف 300. 13 سال کے اندر مکے میں صرف 300 مسلمان ہوئے تھے، اور وہ بھی مسلمان زیادہ تر غریب مسلمان تھے. ان کے پاس تو کوئی طاقت نہیں تھی تلوار کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کی. تو جب بہت ان کے اوپر ظلم ہوتے تھے تو وہ حضور سے کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دے، ہم بھی تو ان کا مقابلہ کریں. وہ کہتے تھے مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا. دوسری بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے منہ سے کوئی بات اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ کی وحی نازل نہ ہو. آپ دیکھیں کہ جس وقت مدینے میں گئے ہیں رسول پاک تو قبلہ کون سا تھا؟ قبلہ بیت المقدس تھا. 7 مہینے تک وہ منہ کرتے تھے بیت المقدس کی طرف اور پیٹھ ہو جاتی تھی مکہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف. بہت ان کا دل دکھتا تھا، ان کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی پیٹھ، لیکن وہ اپنے حضور صحابہ کہتے تھے چلیں ہم وہ اللہ کا جو گھر ہے اس کی پہلا گھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. کہتے تھے مجھے حکم نہیں آیا. تو پھر جس وقت ان کو حکم آیا تو پھر آپ اسلام کی خوبی دیکھیں کہ حضور کے جو صحابی تھے جان اپنی قربان ان کے حکم پہ کرتے تھے کہ جس وقت حکم آیا ہے اور مدینے میں حکم پہنچا ہے تو انہوں نے اسی. اور ایک بات اور یاد رکھیں، اور وہ یاد رکھیں
کہ اس پاک یہ میرے بھائی نے جو بھی نعت پڑھی تھی تو اس میں انہوں نے یہ لفظ کہتے ہیں ہم اسے مانتے ہیں سب یہ جان سے بھی پیارا ہے، یہ جو ہمیں جان سے پیارا ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں صرف اسلام سچا مذہب ہے؟ وہ اس واسطے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ انا نانو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ میں نے اس کو نازل کیا اور میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور حفاظت کس طرح سے ہوتی تھی کہ نبی جو ہوتا ہے، آپ اور یاد رکھیں جو کہ قادیانی حضرت مرزا صاحب کو جو نبی کہتے ہیں ان کے منہ پر ایک تھپڑ لگائیں اس یہ بات ان کو کہہ کے کہ نبی جو ہوتا ہے تو اس کو جو اللہ اس سے ہم کلامی کرتا ہے سب سے پہلے وہ اس کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ مرزا صاحب نے تو اپنے آپ کو کبھی نبی نہیں مانا، اور رسول کریم نے پہلے دن سے جب پہلی اقرا ان پہ وہی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس دن سے انہوں نے اپنے آپ کو نبی مانا۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کے ہر کلام کو، کیونکہ وہ شریعت ہوتی ہے، وہ ایک کتاب ہوتی ہے، ہر بات کو مانتے۔ ایک دفعہ عید کا چاند تمہیں آپ پتہ ہے کہ وہ ہندوستان پاکستان میں بڑا تماشا ہوتا ہے ہر عید پہ، کوئی کسی دن عید کرتا ہے، کوئی کسی دن، جی چاند نہیں نظر آیا۔ تو مسیح موعود کو حضرت مرزا صاحب کو بشارت ہوئی، خواب آئی، ہم کلامی ہوئی کہ کل عید ہے، لیکن ان کے جب انہوں نے یہ سنائی بات اپنے ماننے والوں کو، لیکن انہوں نے کہا جی اسی ہم عید کر لیں، روزہ چھوڑ دیں، انہوں نے کہا نہیں، تم بالکل یہ نبی کی وہی نہیں ہے، یہ میری خواب ہے، تم اس پر مت چلو۔ وہ خود بھی نہیں مانے اس کو، اور پھر خدا نے ان کو سچا کیا کہ جب کافی دیر کے بعد دوسرے ملک شہروں سے اطلاع آنی شروع ہو گئی کہ ہاں بھائی چاند فلانے شہر میں نظر آ گیا، فلانے شہر میں، اللہ نے ان کو سچا کیا اور اللہ نے اس بات پہ قائم رکھا کہ اللہ نے، وہ کیونکہ نبی نہیں تھے وہ اپنے حکم کو لوگوں سے نہیں بنواتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ کہ اسلام جو ہے وہ آشتی کا مذہب ہے، اسلام جو ہے اس کا معنی ہی پیس ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس وقت اسلام شروع ہوا تو ایک عیسائی تھا، وہ مسلمان ہوا، تو حضور پاک کو آ کے وہ کہتا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں۔ اس زمانے میں یہ تھا رسول کریم کے آنے سے پہلے کہ لوگ جیسے یہاں بھی منتیں مانتے ہیں نا، تو وہ منت یہ مانتے تھے کہ میرا اگر لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو عیسائی بناؤں گا۔ تو ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ 2 میرے بیٹے، میں نے ان کو عیسائی منت کے طور پہ اب میں ان کو کہوں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، تو یہ آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین۔ اللہ کی تو ٹیلی فون کی طرح باتیں رسول پاک سے ہوتی تھی 23 سال۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ کیوں 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا، کیوں نہیں ایک ہی دن میں اور لیلۃ القدر والے دن ہی سارا قرآن شریف کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ تو وہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، وہ اس واسطے کہ رسول کریم کو جب کوئی مشکل آتی تھی اسی وقت اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھاتا تھا، کیونکہ آپ ہر روز ہر رکعت میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتا ہے کہ انا علینا للہدی، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو جس وقت رسول کریم پر کوئی مشکل، کوئی پرابلم ہوتا تھا، اسی وقت آیت نازل ہوتی تھی اور اس کے مطابق وہ کرتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آدمی نے جس وقت کہا کہ میں زبردستی اپنے بیٹوں کو مسلمان بناؤں، تو حکم ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ باپ کو حکم ہے کہ بیٹے کو، تو اگر وہ باپ کہتا تو بیٹے ضرور مسلمان ہو جاتے۔ تو آپ یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ اسلام تلوار سے کس طرح پھیلا ہے۔ اسلام 13 سال تک ہاتھ نہیں اٹھایا مسلمان نے، اور جب وہ فریاد کرتے تھے اللہ سے تو پہلے سپارے میں آپ کے آتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، ہر وقت حکم یہ ہوتا تھا کہ صبر کرو، صبر کرو، دعا مانگو، جب تمہیں تکلیف ہو تو دعا مانگو۔ آپ کو راستہ دکھایا کہ صبر کرو اور دعا مانگو۔ تلوار کا راستہ کہاں سے اسلام نے دکھایا؟ تلوار کس وقت شروع ہوئی؟ جنگیں کس وقت شروع ہوئی؟ جس وقت کے ہجرت کر کے حضور پاک مدینے گئے ہیں، تو انہوں نے پھر بھی چڑھائی نہیں